اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت جو ہم نے ختم کیا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ 20 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی تھی۔ آج ہم بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت شروع کریں گے جو 1993 سے لے کے 96 تک، 1993 سے لے کے 96 تک۔ 1993 کے عام انتخابات میں 1993 کے جو عام انتخابات ہوئے، الیکشن جو ووٹس ہوتے ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مرکز، سندھ، پنجاب اور سرحد جو خیبر پختونخوا ہے میں حکومت قائم کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پر اعتماد اور مستحکم تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے متعدد اصلاحات کے ذریعے سے ملکی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا۔ ان میں سے چند کیا ہیں؟ درج ذیل ہیں۔ کون کون سے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا صنعتی اصلاحات تھی۔ ملک میں صنعتیں لگانے پر بہت زیادہ رعایتیں دینے کا اعلان کر دیا گیا، لیکن عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے تھے۔ ملکی صنعت اور ملک کے اور صنعتی اور معاشرتی بحران کا شکار ہو رہا۔ ٹھیک ہے، زرعی اصلاح اس میں کیا ہوا نا کہ ملک میں صنعتوں پر تو بہت زیادہ رعایت دے دی گئی، لیکن عوام کا جو ہے وہ ٹیکس لگانے کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہو گیا، تو ملک جو ہے وہ صنعتی اور معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ زرعی اصلاحات میں کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا تھا۔ عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے سے کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے گئے تھے۔ زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں نے بھی زرعی قرضے جات جاری کیے تھے۔ ان قرضوں سے کسان بیج، کھاد اور فصلوں پر چھڑکنے والی ادویات وغیرہ خریدنے کے قابل ہوئے۔ تعلیمی اصلاحات میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ پرائمری تعلیم اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ اساتذہ کے لیے مختلف مراحت کا اعلان کیا گیا تھا، یعنی کہ مختلف سہولتیں دینے کا۔ تعلیمی اداروں میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے تھے۔ صحت سے متعلق اصلاحات میں کیا تھا کہ عوامی ہیلتھ اسکیم کے ذریعے سے صحت کی سہولیات گھر گھر پہنچانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ خواتین کے لیے صحت کی پالیسیاں بنائی گئیں، ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیا گیا۔ سوشل سیکورٹی اسکیم کے تحت ملک میں بہت سی ڈسپنسریاں قائم کی گئی تھیں۔ انسداد پولیو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ انسداد پولیو مہم جو شروع ہوئی تھی، جو اب تک جاری ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع کی گئی تھی۔ معاشی اصلاحات کیا تھیں کہ بے نظیر بھٹو کے اس دور حکومت میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا، جس سے ملک کی ترقی میں اضافہ ہوا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں ایک نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں توانائی، بجلی کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے تھے۔ ملک میں جو بجلی کی کمی تھی اس کے لیے عملی اقدامات کیے گئے تھے۔ لاکھوں گیس کنیکشنز فراہم کیے گئے تھے۔ پاکستان سٹیل ملز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا۔ کراچی میں پورٹ قاسم کی وسعت دی گئی تھی۔ معاشرتی اصلاحات کیا تھیں کہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے اور ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بے نظیر نے کون سا پروگرام شروع کیا تھا؟ پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔ خواتین کے لیے سماجی پالیسیاں بنائیں۔ خواتین کی سہولت کے لیے وومن پولیس اسٹیشن اور فرسٹ وومن بینک قائم کیے گئے۔ آئینی اصلاحات کیا تھیں کہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کوئی قابل ذکر آئینی اصلاحات نہ ہو سکی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آئین کے بارے میں جو ترمیم میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ترمیم سٹارٹ ہوتی ہیں، وہ کوئی ترمیم کسی قسم کی بے نظیر بھٹو کے اس دور میں نہ ہو سکیں۔ انتظامی اصلاحات میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ 1993 میں صدارتی انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار فاروق احمد خان لغاری جو صدر مملکت منتخب ہوئے۔ یوں وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے تھا، یعنی کہ وہ بھی پیپل پارٹی کی تھیں، بے نظیر بھی، اور فاروق احمد خان لغاری بھی پیپلز پارٹی کے تھے۔ تو دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو دوسرا دور حکومت تھا، اس کا خاتمہ کب ہوا کہ اگرچہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا جو دور حکومت تھا پر اعتماد اور بہتر تھا پہلے دور حکومت سے، مگر اس مرتبہ بھی ان کی حکومت زیادہ عرصہ تک چل نہ سکی۔ ہوا کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنا جو منتخب کردہ ان کا صدر تھا سردار فاروق احمد خان لغاری، انہوں نے متعدد الزامات لگا کر آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں اور نئے انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ دوسری دفعہ ہوا تھا بے نظیر بھٹو کے ساتھ۔ پہلی دفعہ بھی جو ہے وہ ان کی جو تھیں
جو اسمبلیاں تھیں ان کی تحلیل کر دی گئی تھیں، اور دوسری طرف ان کے اپنا جو منتخب کردہ صدر تھا اس نے بھی ان کی اسمبلیاں اسی طرح جو ہے وہ تحلیل کر دی تھیں۔ ہوپفلی کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ پہلا دور حکومت اور دوسرا دور حکومت، ان کو جو دوسرا دور حکومت تھا وہ پہلے دور حکومت سے زیادہ بہتر رہا تھا۔ تو آپ جو ہے وہ اس کو ریڈ کریں ایک دفعہ، پھر اس کو لکھیں اور یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔